میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنے ساتھ بڑی برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا ہے نا، جیسے مثلاً وہ نماز پڑھ رہا ہے تو جب تک نماز میں ہے اسے ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، جب تک وہ حج کے ایام ادا کر رہا ہے وہاں تک وہ حج میں ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو جتنی دیر وقت اس نے لگایا زکوٰۃ دینے میں تب تک اس کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر دیگر عبادات اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کو ثواب اسی وقت تک ملتا ہے جب تک وہ عبادت کر رہا ہو۔ لیکن ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے اور ماہ رمضان کے روزے وہ عظیم عبادت ہے کہ بندہ سحری کرتا ہے اور افطاری کرتا ہے۔ اب اس کے بیچ میں وہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے ہر عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا کرتا ہے۔ اگر وہ سو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دے رہا ہے، اگر وہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے رہا ہے، اگر وہ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے رہا ہے، اچھی بات اگر کر رہا ہے۔ یعنی یہ سراپا عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے روزہ۔ ماہ رمضان کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اس مہینے کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان میں گناہ کے کام کیے اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے عبادات کو ضائع کر دیتا ہے۔ پورے سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی، اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں گناہ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے گناہ کا بھی معاملہ ہے، یعنی گناہ کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ایک نیکی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر دے رہا ہے، اور اگر کوئی ایک گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر اس کو دے گا۔ تو یہ مہینہ مغفرت پانے والا مہینہ ہے اور توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، ابن الجوزی ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل امین آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، روز قیامت ایک بندے کو لایا جائے گا، وہ بڑا غمگین ہوگا، بڑا پریشان ہوگا اور ٹینشن میں ہوگا کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا۔ اس کو لایا جائے گا اور چند فرشتے لوہے کی سلاخوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے اور وہ الامان 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 پکار رہا ہوگا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائیں گی۔ بہت دھیان سے سننا، دیکھو، یعنی اللہ تعالیٰ جہاں پر رحمان الرحیم ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرتا ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر ایک جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر عدل کرے، عدل، اللہ تعالیٰ عادل ہی ہے، لیکن انسانوں کے معاملے میں، انسانوں کے حساب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اگر عدل کرے تو بڑے سے بڑا نیکوکار بھی بچ نہیں سکتا، اور کوئی بندہ اپنے تقوی کی بنا پر، اپنی نیکیوں کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا۔ جتنے جائیں گے سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم ہی سے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جانے والا، تو اس کے فضل کی بات ہے۔ تو الامان الامان کرے گا وہ، لیکن اسے امان نہیں دی جائیں گی۔ پھر 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ 1000 سال کے بعد، بڑا طویل عرصہ ہے، اور یہ کیوں ہے؟ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، یعنی اللہ سخت ناراض ہے اس بندے سے۔ اگر ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور ہماری کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے تو ہم اس کو اپنے سامنے 2 منٹ کے لیے کھڑا رہنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ ناراضگی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ 1000 سال کے بعد وہ اللہ کے حضور میں پیش ہو رہا ہے، یعنی اللہ کتنا ناراض ہے اس سے، کتنا ناراض ہے کہ 2 منٹ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک اپنی بارگاہ سے اسے دھتکارا ہوا رکھا، اپنی بارگاہ سے باہر اس کو رکھا اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک۔ 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو جب پیش کیا گیا،
پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دو، منہ کے بل۔ یعنی اللہ کی ناراضگی کیسی ہے۔ اور میرے بھائیوں، قیامت کے دن اگر اللہ پاک ناراض ہو ہم سے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اگر ناراض ہو، حساب لینے والا وہ، جنت دینے والا وہ، فضل کرنے والا وہ، سراپا نعمتیں عطا کرنے والا وہ، مطلب اللہ کے علاوہ چارہ کیا ہے پھر؟ اللہ اگر ناراض ہو رسول پاک بھی شفاعت تھوڑی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو تو اللہ کے رسول شفاعت ہی اس وقت کریں گے کہ بندہ کچھ تو مطلب اللہ کی رضا لے کر آیا ہو، اور مکمل ناراضگی اگر لے کر آیا ہو تو کیا بنے گا اس کا؟ تو اللہ اس سے کہے گا کہ منہ کے بل، فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو منہ کو بل جہنم میں پھینک دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبریل سے سوال کیا، اے جبریل یہ کون ہوگا؟ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ایک امتی ہوگا، آپ کا ایک امتی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے دوسرا سوال کیا کہ اے جبرائیل اس کا جرم کیا ہوگا، اس کا گناہ کیا ہوگا؟ تو اب سننا، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک پایا لیکن توبہ و استغفار نہ کیا، توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ طلب کی اور اپنی مغفرت نہ کروائی ہوگی، یا ایسا شخص ہوگا کہ اس نے رمضان تو پایا لیکن توبہ استغفار نہیں کیا، اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ اللہ کے رسول فرماتے بدبخت ہے وہ شخص جو ماہ رمضان پائے اور اپنی مغفرت، اپنی بخشش نہ کروا لے، بڑا بد نصیب ہے وہ۔ تو ہم اندازہ کریں اور ہم سوچیں کیا ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اس مہینے میں؟ اس مہینے میں کثرت سے توبہ استغفار کرے میرے بھائیوں، یہ عمل ضرور کرے۔ اور جب آپ سحری کے لیے اٹھے تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر ضرور توبہ استغفار کر لے، تھوڑی دیر، تھوڑا عمل کرے لیکن روزانہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ عمل افضل عمل ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ تو یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول خود 70 مرتبہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، کم و بیش 70 مرتبہ روزانہ کا معمول تھا اللہ کے رسول کا۔ تو توبہ استغفار کے عادی بنے، ضرور توبہ استغفار کرے اس ماہ مبارک میں خاص کر کے۔